جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک افسوسناک جو ٹرینڈ ہماری کمیونٹی میں سوسائٹی میں بنتا جا رہا ہے کہ جس میں نان مسلم جو بچیاں ہیں وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں، کیونکہ ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی ہوا کی بیٹی، کوئی نہ کوئی غیر مسلم بچی جو ہے یا تو اس کو فورسفلی اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ مسلمان ہو کر نکاح پڑھ لیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بچی نے خود سے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اس پر جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ایج بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ 12، 13، 14، 18 سال کی جو بچیاں ہیں ان کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس میں ہندو بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں کرسچن بچیاں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور دوسرے مذاہب کی جو اقلیتیں بستی ہیں ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ دو چیزوں پہ میں آج بات کرنا مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ حکومت کے جو دعوے تھے اور وہ ساری پولیٹیکل پارٹی، جتنی پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹوز میں بہت بڑھ چڑھ کر اس بات کا پرچار کیا کہ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے محافظ ہیں، ہم پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو میں یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے برابری کو چھوڑ آپ نے شاید مائنورٹیز کے اندر ہی تفریق ڈالنا شروع کر دی ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر مسیحی بچی اغوا ہو کر زبردستی اس کو مسلمان کر لیا جائے اور اس کے ساتھ نکاح پڑھ لیا جائے، اس کی خبر تو شائع نہیں ہونے دیتے آپ، اس کے اوپر تو بات بھی نہیں کرنے دیتے آپ، اور اس کے اوپر FIR بھی نہیں کٹنے دیتے آپ۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہمارے ہندو بھائیوں کی بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور جب وہ آواز اٹھاتے ہیں، سلوک تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو رہا تھا آپ کی طرف سے، مگر جب شرارت کی انڈیا والوں نے، جب انہوں نے بیچ میں آ کے ٹانگ اڑانی شروع کی، تو شاید حکومت کو نظر آیا کہ ہمیں ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے کیس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو چپ کرانے کے لیے ان بچیوں کو انصاف دلانے کی ضرورت ہے۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہمسایوں کی وجہ سے اپنے گھر کے بچوں کے مسائل سنیں گے؟ کیا ہم ہمسایوں کے ڈر کی وجہ سے بات کریں گے کہ ہمارے گھر کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے؟ مگر میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر وہ سارے دعوے، وہ ساری باتیں جس میں کہا گیا تھا کہ ہم تو برابری کی بات کریں گے، ہم تحفظ دیں گے، کدھر ہے تحفظ؟ اور کدھر ہے کہ کرسچن بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے، کب تک یہ تعصب چلے گا؟ آپ نہ صرف قوم کو جوڑنے کی بات سے منحرف ہو چکے ہیں، بلکہ آپ جو اقلیتیں بستی ہیں ان کے اندر بھی احساس محرومی ودن مائنورٹیز آپ پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ خطرناک حد تک جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ ستیلا پن مسیحوں کے ساتھ ختم نہیں کریں گے تو پھر شاید مسیحی بھی مجبور ہو جائیں گے سڑکوں پر نکلنے کے لیے، پھر مسیحی بھی مجبور ہو جائیں گے اپنے ماں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود کھڑے ہوں گے، کیونکہ شاید ان کے جو محافظ ہیں وہ اونگ گئے ہیں، شاید ان کے محافظ شاید ایک مذہب کے سائیڈ لے رہے ہیں کسی خاص وجوہات کی بنا پر، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جس نے ماں کا بھی
मैं समझता हूं किरदार अदा किया, जिसने बहन का भी किरदार अदा किया, जिसने मुहाफ़िज़ का भी किरदार अदा किया, जिसने कौम के लीडर का भी किरदार अदा किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो बांट रहे हैं। जो हम कोशिश करते हैं इंटरफेथ हार्मनी करने के लिए, हुकूमत और दूसरे जितने मशीनरी है वो बांटने में लगी हुई है। और अगर इसी तरह से मसीहों के हकूक़ का इत्तिसाल हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर रोकना मुश्किल होगा। हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम बर्दाश्त की रूह पैदा करें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हुकूमत के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दें ताकि सारे मिलकर रह सके। तो ये वक्त लम्हे फ़िक्रिया है कि क्या वजह है कि 1981 से लेकर आज तक पाकिस्तान में जो बसने वाली क्रिश्चियन कौम है उसको बैक बर्नर्स पे डाल दिया गया है। उनको अदाद शुमार में आपने पीछे कर दिया है। उनको असेंबली में जो सीटें हैं उससे पीछे कर दिया गया है और उनको तालीम के मैदान में पीछे कर दिया गया है। और अब जब हकूक़ की बात आती है, जब किसी माँ बेटी की, बहन की इज्जत नीलाम होती है, उसके सर से दुपट्टा उठाया जाता है, तो तब भी अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। तो मैं आज आपके पास एक और केस भी लाना चाहता हूँ। उस बच्ची का केस जो 13 साल की बच्ची है, जिसका नाम है सदफ और उसके वालिद साहब का नाम है आमिर मसीह। और ये बहावलपुर, जिसको आप एक सूबा बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर सियासत की जा रही है साउथ पंजाब की, जिसका वज़ीर आला साउथ पंजाब से है। मैं आज सारी पंजाब की कैबिनेट से, फेडरल कैबिनेट से, सीएम जो पंजाब के यहाँ बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कानों में ये आवाज़ नहीं पहुँची मसीही बच्ची की? क्या उस बाप की, उस माँ की फरियाद नहीं पहुँची आप तक? तो मैं आपके लिए आज ये यहाँ पे फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद जब क्रिश्चियंस बात करते हैं, जब वो आवाज़ बुलंद करते, आपके कान हो जाते हैं बंद। तो मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने कानों को और आंखों को खोल के ये सुनिए कि ये भी फरियाद वही है जिस तरह की हिंदू बच्चियों की फरियाद है। तो यहाँ पर मैं दोनों मज़ाहिब की बच्चियों को बताना चाहता हूँ कि वो घरों की इज़्ज़त हैं, वो कौम की इज़्ज़त हैं और वो इस मुआशरे की इज़्ज़त है कि जिसको कल के लौंडे जो हैं उठा के नीलाम कर रहे हैं और उसके साथ ये कह दिया जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। आप उन माँ बाप को देखिए, आप उनके घरानों को देखिए, आप उस कम्युनिटी को देखिए जिसमें अदम तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। मैं समझता हूँ ये वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरह खड़े हों, एक बाप का किरदार अदा करें, एक भाई का किरदार अदा करें और एक, मैं समझता हूँ, लीडर का किरदार अदा करें और उनको अपने परों के नीचे छुपाएं। इस तरह के दरिंदों से अपने परों के नीचे छुपाएं। मैं केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सदफ आमिर जो हैं वो किडनैप हुई हैं 6 फरवरी 2019 को। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि उस बच्ची की उम्र जो है वो 13 साल बनती है, क्योंकि उसकी पैदाइश जो है वो 3 जून 2005 की है। तो इसका मतलब वो बच्ची है 13 साल की, बालिग नहीं है। और थाना जहाँ पे उन्होंने इसकी FIR कराई उसका नाम है थाना ड्राइवर और SHO साहब है आज़म साहब, वहाँ के SHO हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका नाम है सरफराज अहबक। और जैसे मैंने पहले बताया कि इनके वालिद साहब का नाम है आमिर मसीह। जनाब ये FIR जो रजिस्टर हुई, बच्ची अगवा हुई है 6 तारीख को, 6 फरवरी को, और FIR जाके 23 फरवरी को रजिस्टर हो रही है, क्योंकि वो असर और रसूख वाले लोग हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, माना भी कि हमारा बच्चा ले आया है, बच्ची को ले आया है और हम 2-3 दिन के बाद वहाँ पे वापस लौटा देंगे। शर्म की बात, अगर उनकी बेटी को कोई ऐसे उठा के ले जाए और वो दूसरे कहें कि हम 3-4 दिन के बाद वापस कर देंगे, क्या गुजरेगी इनके ऊपर? क्या इनकी इज्जत नीलाम नहीं हो जाएगी? सोचें उस घराने की जिसकी इज्जत नीलाम हुई। आगे सुनिए। कोर्ट हियरिंग जो है वो 26 फरवरी को हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जिस दिन उस बच्ची को
ایبڈکٹ کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے 6 فروری کو، اسی دن ہی نکاح پڑھایا گیا ہے 6 فروری کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پلان تھا۔ اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں، جو مولوی صاحب تھے جن کے بتایا گیا کہ انہوں نے نکاح پڑھا ہے، انہوں نے اس بات سے معذرت کر لی کہ جی میں نے نکاح نہیں پڑھا۔ تو جب انکوائری کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ اس نام کا مولوی ہی نہیں موجود، تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ جو کیس ہے یہ فیک ہے۔ اچھا، جو کنورژن کا سرٹیفکیٹ پروڈیوس کیا گیا ہے، جو تبدیل مذہب کا جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، وہ ہے جناب آپ کا 5 فروری کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لڑکی کو اغوا کرنے سے پہلے ہی اس کا مذہب تبدیل کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹس کو جوڑنا بڑا ضروری ہے، یہ ڈاٹس کو جوڑنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ بچی اور باپ جو ہے وہ شور ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے اغوا کیا اور فورسفلی کنورٹ کیا اس کو۔ اور اس پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کنورژن کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر صدف بچی جو ہے اس کا نہ تو سائن ہے اور نہ انگوٹھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حالت میں اگر انصاف کے لیے نہ پکارا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور اگر گورنمنٹ بھی سوئی رہتی ہے اور وہاں پہ ان کو قانون تحفظ نہیں دے پا رہا، اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو خان مقبول ہے، سنا ہے کہ کوئی وہ لینڈ لارڈ ہے بہاولپور والی سائٹ پہ، شاید سیاسی اثر رسوخ کا بھی مالک ہے، اور جو اس کا بھانجا ہے مبشر حسین، 18 سال اس کی عمر ہے، اس نے یہ گھنونی حرکت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہر کوئی جو اس میں انوالو ہے وہ اتنا ہی قصوروار ہے۔ وہ رجسٹرار جس کا نام ہے محمد قاسم، وہ بھی قصوروار ہے، کیونکہ اس نے کیسے اس کو ویریفائی کر دیا، ٹیسٹ کر دیا، جبکہ بچی نابالغ ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مائنورٹیز کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ یہ کمیونٹیز کا سوال ہے۔ یہ کرسچنز بھی یہی پوچھ رہے ہیں، یہ ہندوز بھی یہی پوچھ رہے ہیں، یہ دوسرے مذاہب کے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو جھنڈے میں 2 رنگ دیے گئے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی اگر ہم جس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، کیا اس طرح سے ہم وہاں پہ بسنے والی جو اقلیتیں ہیں اور اکثریت ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے اپنے کان بند رکھنے ہیں، اور میں ان سارے لیڈران جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہیں، جتنے مسیحی لیڈران ہیں اور جتنے مائنورٹیز کے لیڈران ہیں جو خیراتی سیٹوں پہ گئے ہوئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نظر آ نہیں رہا تمہیں؟ کس نے آواز بلند کی ہے اسمبلی میں؟ میں یہ شنیلا روت صاحبہ سے ہی پوچھتا ہوں، میں جمشید سے ہی پوچھتا ہوں، میں نوید جیوا سے ہی پوچھتا ہوں، اور میں رومینہ عالم سے ہی پوچھتا ہوں، اور میں ان سارے پروونشل اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں اعجاز اگسٹن صاحب جو منسٹر ہیومن رائٹس کے ہیں، میں دوسرے ایم پی ایس جتنے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا آپ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے اپنی زبان بند رکھیں گے؟ کب تک اپنی زبان بند رکھیں؟ آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ آپ اگر اپنی پارٹیز کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج میں کہتا ہوں 8 مہینے ہو چکے، کسی ایک کا مجھے بتائیں کہ کوئی بھی کالنگ اٹینشن آئی ہو، کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ہمیں رائٹس کی بات کرنی ہے، کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ ہماری کمیونٹی کے بچوں کی اس طرح کا نیلام ہو رہا ہے یہاں پہ، کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ ہمارے بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرایا جا رہا ہے؟ جرأت پیدا کرو اور دیکھو کہ تمہاری قوم تمہیں دیکھ رہی ہے، اور اگر تم اس قابل نہیں ہو تو باہر نکل آؤ، سٹیپ ڈاؤن کر دو۔ اپنی جو عیاشیاں لے رہے ہو، وہاں سے الاؤنسز لے رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوپر جا کے جواب دہ ہوگے تم لوگ، کیونکہ جو لیڈران ہیں ان کا زیادہ حساب ہونا ہے، اور اگر آپ اپنی قوم کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، میں سمجھتا ہوں آپ کو وہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ چیز وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خدا کے لیے اگر آپ نے مائنورٹیز کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کرنا ہے تو یہ نہ کیجیے۔
اگر آپ نے ایک مائنورٹی کی آواز سننی ہے اور دوسری کی نہیں سننی تو میں سمجھتا ہوں اس سے انریسٹ پیدا ہوگا. یہ پاکستان کی بقا کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے، وہ پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ مائنورٹیز کے اندر تفرقہ نہ ڈالیں. ان کو چاہیے کہ ایک مائنورٹی کی آواز کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے کسی پریشر کی وجہ سے، کہ کسی دوسرے ملک میں پریشر ڈالا جا رہا ہے اور آپ ان کی آواز سن رہے ہیں. اور نہ ہی دوسری مائنورٹی کو، جس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کی اگر آواز سن رہے ہیں تو مسیحیوں کی آواز بھی اتنی ہی سنیں. جتنا درد ہندو کمیونٹی کو ہے اتنا ہی کرسچن کمیونٹی کو بھی ہے. اور اگر آپ اس میں امتیاز کریں گے، اگر آپ اس میں مذہبوں کے نام پر امتیاز کریں گے، آپ کمیونٹیز کے نام پر امتیاز کریں گے، تو جو مائنورٹیز بستی ہیں اور وہ مزید عدم تحفظ کا شکار ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے جھنڈے میں رنگ ہیں تو اسی طرح سے سب کو ساتھ لے کے چلیں. اسی طرح سے جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک باپ کا، بھائی کا اور ایک لیڈر کا رول ادا کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ سارے جتنے میں سمجھتا ہوں سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان کو اسمبلیز کے اندر آواز بلند کرنی چاہیے رائٹس کے لیے. آپ پہلے سوچیں کہ آپ سب سے پہلے تو مسیحی ہیں اور اس کے بعد آپ کسی جماعت کے نمائندے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ کریج نہیں ہے تو آپ کو لیڈر کہلانے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کو نمائندے کہلانے کا بھی حق نہیں ہے. اب یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو اور جتنی کابینہ ہے، جتنے چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. یہاں پہ درجنوں سٹوریز ہیں، درجنوں ایسے واقعات ہیں جس میں ماں باپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں مگر ایف آئی آرز نہیں ہو رہی، جہاں پر جو کمیونٹیز ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہیں. میں خدا کے لیے آپ سے منت کرتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے دیں مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو بسنے دیں. آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے اقلیتیں، اور ان باپوں کی، ان ماؤں کی، ان بہنوں کی، بیٹیوں کی فریاد کو سنیں جو چیخ چیخ کا کہہ رہی ہمیں انصاف چاہیے، جو چیخ چیخ کا کہہ رہی ہمارے خلاف جو ہے تعصب ہو رہا ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیے اور ایک نیشن بنائیں، اور خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے تعصب کا پردہ ہٹائیے تاکہ آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.